سماجی کاری 101 میرے ذہن میں ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے 9ویں سال غیر مسلم قبیلہ ثقیف کا ایک وفد اسلام قبول کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وحشی وہ شخص جس نے جنگ احد میں حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا، اس وفد میں شامل ہوا تاکہ اس کی حفاظت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کر سکے۔ اسے جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اس کے بارے میں پوچھا اور ان کے ایمان کی گواہی کو قبول کر لیا، لیکن ان سے پوچھا کہ کیا آپ ان سے غیر ضروری طور پر ملنے سے بچ سکتے ہیں؟ مستقبل جیسا کہ اسے دیکھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل اور مسخ کرنے کی یاد تازہ ہو گئی۔ صحیح بخاری نمبر 4072 میں موجود حدیث میں اس پر بحث ہوئی ہے۔ اگرچہ وحشی کے گناہ معاف کر دیے گئے تھے جیسا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، پھر بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بلا ضرورت ملاقات سے بچنے کی درخواست کی۔ سب سے پہلے تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانی فطرت پر دلالت کرتا ہے۔ اس نے وہی احساسات محسوس کیے جو کوئی دوسرا انسان محسوس کرے گا، جیسے غصہ اور غم۔ اس کے علاوہ یہ درخواست مسلم کمیونٹی کے لیے ایک بڑی راحت تھی، کیونکہ اس سے مسلمانوں کے لیے معاملات آسان ہو گئے تھے۔ اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا برتاؤ کرتے جیسے وحشی نے کچھ نہیں کیا، تو وہ تمام مسلمانوں کو اس طرح کا برتاؤ کرنے پر مجبور کر دیتا جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ وہ واجب ہے۔ باب 3 علی عمران آیت 31 کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ مسلمانوں کی اکثریت دوسروں کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کر سکے گی، چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درخواست نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ یہ معاف کرنے اور بھول جانے کے غلط تصور کو درست کرتا ہے۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ انسان کمپیوٹر نہیں ہے جو ذہنوں سے یادیں مٹا دیں۔ لوگوں سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ دوسروں کے اعمال کو بھول جائیں، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر دوسروں کو معاف کرنے اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی ترغیب دی جاتی۔ باب 24 النوری آیت 22 اور وہ معاف کر دیں اور نظر انداز کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6133 میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے کہ مومن کو ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو دوسروں کو معاف کرنا چاہیے اور ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے، لیکن دوسروں پر اندھا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، خاص کر جب ماضی میں ان پر ظلم ہوا ہو۔ دوسروں کے ماضی کے اعمال کو نظر انداز کرنا انہیں مستقبل میں اسی طرح برتاؤ کرنے کی ترغیب دے سکتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو اس واقعہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور دوسروں کو معاف کرنا سیکھنا چاہیے اور اپنے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ان سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ دوسروں کے اعمال کو بھول جائیں اور نہ ہی ان پر اندھا اعتماد کریں۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔